अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। शायद इस्लामाबाद की तारीख में ऐसा वाकया पहले पेश ना आया हो जो मैं आपको आज वीलॉग में बयान करने जा रही हूँ। 4 नवंबर को रात के 10 बजे एक बीवी काम से वापस घर आती है और फिर इसका शौहर बच्चों को बुलाता है और कहता है कि ये पकड़ो बेटा पैसे, जाओ जाके बर्गर खा के आओ, बोतल पी कर आओ, मजे करो, मौजें करो। बच्चे बड़े हैप्पी हैप्पी खुश खुश पैसे पकड़ते हैं बाप से और चले जाते हैं। जैसे ही बच्चे दरवाजे से बाहर निकलते हैं, ये बाप, ये शौहर जोर से कुंडी लगाता है। सबसे पहले इस शौहर ने बीवी की दोनों टांगे बांधी, दोनों बाजू बांधे और फिर कपड़े से मुंह को भी जोर से बांध डाला। कुल्हाड़ा उठाता है और बीवी की दोनों टांगों पर वार करके इन टांगों को जिस्म से अलग कर देता है, पहले एक फिर दूसरी। अब चीखें मारी तो थी, लेकिन ये चीखें कमरे से बाहर ना गईं, चूंकि मुंह बंधा हुआ था। अब पूरा कमरा खून से भर गया, दीवारें, फर्श, शौहर के कपड़े, सब कुछ खून ही खून हर जगह नजर आने लगा। इस आदमी ने क्या किया, फौरन उठा, वहां से नहाया, अपने आप को खून से साफ किया, कपड़े चेंज किए और घर से बाहर चला गया। बच्चे बर्गर शर्गर खा के वापस आए हैं और आकर देखा कि मामा तड़प रही है। बच्चे खौफ के मारे चीखे मारते उल्टे पांव बाहर भागे। एक भागा हमसाये के घर और जाकर कहा कि हम बर्गर खाने गए थे और पीछे से मामा के साथ ये हो गया है, मामा रो रही है, खून ही निकल आया, खून निकल आया। दूसरा बच्चा माँ के पास भागा, माँ को पानी पिलाने की कोशिश की और माँ को सीने से लगाया। इतने में हमसाये फौरन से पीछे भागे आए तो देखा तो उनके भी पसीने छूट गए कि ये क्या आलम है, ये क्या हालत है, किसने किया। और फिर एक समझदार हमसाये ने पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस को जब कॉल की तो फौरन से पुलिस आई, वकुआ देखा और फिर इसके शौहर को 48 घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तार भी कर लिया। मेरी अभी इसी मकतूला के भाई से फोन पर बात हुई है, जिसने रो रो कर मुझे सारी दास्तान तफसील से सुनाई है। इस कदर दुखी है वो भाई कि बात सुनाते सुनाते कोई 10 मरतबा रोया है, सिसकियां लेता है, आवाज उखड़ी है, सांस उखड़ जाते हैं। दुख का और तकलीफ का ये आलम है। मैंने बहुत हौसला भी दिया, समझाया भी, लेकिन जाहिर है उसकी बहन जिस अंदाज में इस दुनिया से गई है उसको सब्र कहाँ आता है। सब कुछ सुनते सुनते कोई 2 से 3 मरतबा मेरी अपनी आंखें नम हुई और मौके की जो तस्वीर हैं, जो वीडियोस हैं, यकीन कीजिए मैं एक मजबूत एसाब और मजबूत नेचर की मालिक हूँ, लेकिन मैं वो तस्वीर और वीडियोस नहीं देख पाई। इस कदर खून आलूद और हशर नशर कि ये शौहर इंसान है, कसाई है, भेड़िया है, जंगली है, क्या है ये। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर, अब सिर्फ टांगों पर वार किया इसने और टांगे की जिस्म से अलग, क्या वजह है कि निशाना टांगों को इसने बनाया। सारा केस इस पर डिपेंड करता है। इस्लामाबाद में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, लेकिन इसका बैकग्राउंड सारे का सारा मिलता है बहावल नगर से। घर के सरबरा का नाम है मोहम्मद नदीम, इसकी बीवी का नाम है रानी, इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। नदीम जो है वो मेहनत मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है, दिहाड़ी मिल जाती है तो लगा लेता है, नहीं मिलती तो फारिग। अब रानी का एक भाई है जिसका नाम है मोहम्मद मकसूद। मकसूद एक मेहनती लड़का है जो कि इस्लामाबाद में एक बंगले में मुलाजिम है। बंगले वालों ने एक सर्वेंट क्वार्टर भी दे रखा है जहां पर इसने अपने बीवी और बच्चे रखे हुए हैं, रिहाइश भी मिली हुई है। अब नदीम जो है वो अपनी बीवी को कहता है, रानी अपने भाई को कहो मेरी भी इस्लामाबाद में कोई पक्की नौकरी लगवा दे, हमारे भी हालात बदल जाएंगे। देखो ना, मकसूद गया है तो मकसूद के हालात बदल गए हैं। तो रानी कहती है, हाँ बात तो ठीक है, मैं बात करती हूँ भाई से। फिर रानी अपने भाई को फोन करके कहती है, मेरे हालात बहुत तंग हैं भाई, आपने अपने हालात बदले, आप इस्लामाबाद गए, मेहनत की, दिन बदल गए, आप नदीम को भी वहां पर बुला लें और कोई जॉब वगैरह ऐसी लगवा दें, हमारे हालात भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ तो हाल बहुत बुरा है और कहीं उम्मीद पैदा नहीं होती कि हालात बदलेंगे, यही हाल है। कहते हैं अच्छा चलो मैं जहन में रखता हूँ, जैसे ही कोई मौका आता है, ऑप्शन आती है, मैं जरूर बताऊंगा। और फिर मकसूद कुछ दिनों के बाद कॉल करता है अपने बहनोई को और कॉल करके कहता है, यार एक प्राइवेट कंपनी है, उसमें सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है, तो तुम आ जाओ यहाँ पे, मैं तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड लगवा देता हूँ, अच्छी नौकरी लग जाएगी, मेहनत करो, देखना फिर अल्लाह कैसे रंग लगाता है। कहता है बिल्कुल ठीक है, मैं घर जाके रानी से बात करता हूँ और फिर बताओ कब आ जाऊं। कहता है जितनी जल्दी हो सकता है तुम आ जाओ। घर जाता है, रानी को बताता है तो रानी कहती है ओहो जबरदस्त हो गया, ठीक है आप जाएं। और फिर जनाब ये अपनी
پیکنگ کرتا ہے, تیاری کرتا ہے, چلا جاتا ہے. اب بہاول نگر سے ندیم اسلام آباد آ گیا. مقصود نے اس کی نوکری لگوائی, جاب لگ گئی, اور رہائش چونکہ ابھی اس کو نہیں ملی تھی وہاں سے, تو پھر رہائش اس نے اپنے پاس سرونٹ کوارٹر پر اس کو رکھ لیا کہ یار یہاں پہ میرے ساتھ ہی رہو, پھر ایسا ایسا دیکھ لیتے ہیں کیا کرنا ہے. تسلی سے کچھ مہینے رہا, پیسے جمع کیے, اور پھر کرائے کا ایک مکان لیا. اس کرائے کے مکان میں رانی کو بھی بلا لیا اور دونوں بچوں کو بھی بلا لیا اور رہنے لگے. کچھ عرصہ گزرا اور حالات پہلے کی نسبت مزید تنگ ہونے لگے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہاں پر وہ کرائے کا جو مکان تھا اس کا کرایہ دینا ہے, بل دینا ہے, اور گیس ویس یہ تمام چیزیں ہیں, بچے اسکول جاتے ہیں, ان کی فیسیں ہیں, انکم اتنی ہے, خرچے بڑھ گئے, مالی حالات مزید تنگ, ہاتھ ٹائٹ سے ٹائٹ ہونے لگا. پھر سے سوچوں میں پڑ گئے کہ اب کیا کریں. تو رانی نے کہا ندیم تم پریشان نہیں ہو, میں بھی تمہارے ساتھ مل کر نوکری کرتی ہوں, میں بھی کماؤں گی, کچھ پیسے میرے آ جائیں گے تو بہتر ہو جائیں گے حالات. کہتا چلو صحیح ہے. پھر یہ نوکری تلاش کرنے لگتی ہے اور اپنے بھائی مقصود کو ایک مرتبہ پھر سے کہتی ہے کہ بھائی آپ بنگلے میں ملازم ہیں, مجھے بھی وہاں پر گھریلو ملازمہ لگوا لیں, آپ کو پتہ ہے اب کرائے بل دینے ہوتے ہیں تو حالات ٹائٹ ہو گئے. کہتا ہے اچھا چلو صحیح ہے. بھائی جا کے بات کرتا ہے اور پھر بہن کو بنگلے میں گھریلو ملازمہ کے طور پر فوراً سے نوکری دلوا دیتا ہے. اب یہ وہاں لگ گئی, کام کرنے لگی, محنت کرنے لگی. اب رانی کی تنخواہ بھی آتی تھی اور ندیم کی تنخواہ بھی آتی تھی, تو حالات ان کے پھر سے نارمل ہو گئے. اب رانی چونکہ گھریلو ملازمہ تھی, جب بھی بنگلے پر کام زیادہ ہوتا تو وہاں کی مالکن کہتی کہ یہ کام ہے, اس کو آپ نے ختم کر کے جانا ہے. جب کام کرتی تو اکثر لیٹ ہو جاتی, لیٹ ہوتے پہ جب گھر آتی تو شوہر چڑچڑا ہوتا, غصہ کرتا اور کہتا یہ کیا طریقہ ہے, اتنی لیٹ آتی ہو. ظاہر آگے سے صفائیاں دیتی, بتاتی کام زیادہ تھا اس لیے لیٹ ہو گئی. لیکن 1-2-3 مرتبہ تو شوہر نے سنا. اس کے بعد اس نے اس بات پر جھگڑا کرنا شروع کر دیا, اور جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ اب وہ مارنے پیٹنے بھی لگا تھا اسی بات پر. اور یہ جھگڑا, یہ مار پیٹ, یہ ان کا معمول بن گیا. اصل میں یہ شک کرنے لگا تھا کہ یہ نوکری بھی کرنے لگی ہے, یہ راتوں کو لیٹ بھی آتی ہے, تو ایسا نہ ہو کہ کہیں میرے ہاتھ سے پوری کی پوری نکل جائے. لہٰذا وہ اپنی طرف سے اس کو کھینچ کے رکھتا تھا, کنٹرول کرتا تھا. رانی صفائیاں دیتی رہتی تھی اور یہ اس کو مارتا رہتا تھا. تنگ آ گئی, مار کھا کے اپنے بھائی کو فون کر کے کہا کہ دیکھیں آپ نے جاب لگوائی تھی, میں وہاں صحیح کام کرتی ہوں, آپ ان سے پتہ کر سکتے ہیں. اب کام زیادہ ہوتا ہے, مجھے کرنا پڑتا ہے, ختم کرتی ہوں تو لیٹ ہو جاتی ہوں, اور یہ مجھے مارنے پیٹنے لگ جاتا ہے اور روز مارتا ہے. اب تو مجھے یہ کہتا ہے بھائی تم پریشان نہیں ہو, تسلی رکھو, میں سمجھاتا ہوں ندیم کو, میں فون کرتا ہوں اس کو. رانی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے بھائی ایسا شک پڑتا ہے کہ اس کی آنکھیں اتنی بدل جاتی ہیں, یہ اتنا غصہ کرتا ہے, کہیں مجھے ہی نہ کر دے, یہ تو بندہ پہچانتا ہی نہیں ہے, اس کی آنکھوں میں نے سور کا بال دیکھا ہے. بھائی کہتا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, مرد غصہ کرتے ہی ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں. فون بند کر دیتا ہے. 4 نومبر کو رات کے 10 بجے جب رانی کام سے آتی ہے تو شوہر نے آلریڈی یہ سوچ رکھا تھا کہ آج تیری ایسی کی تیسی, نہ ہوں گی ٹانگیں نہ تو جائے گی باہر. اپنے بچوں کو بلایا, برگر کے پیسے دیے, بچوں کو برگر کھانے بھیجا, کنڈی لگائی, فوراً سے کلہاڑا اٹھایا, بیوی کی دونوں ٹانگوں کو جسم سے وار کر کے الگ کر دیا. اس کا منہ شوب باندھا ہوا تھا, وہ چیخیں مارتی رہی اور اسی تکلیف کے عالم میں اس کی ہو گئی اور خود نہا دھو کے باہر بھاگ گیا. یہ سب بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا. پھر ہمسائے آئے تھے اور ہمسائے نے پولیس کو کال کی تھی. تھانہ سنبل ہے اسلام آباد کا, وہاں کی نفری موقع پر پہنچی, جائے وقوع دیکھا, رپورٹ بنائی اور کو تحویل میں لینے کے بعد ہسپتال شفٹ کیا گیا کہ اس کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے, اور ساتھ ہی اس کے بھائی مقصود کو اطلاع کر دی گئی. مقصود بھاگا, فوراً سے آیا اور دیکھا سب کچھ تو زاروں قطار رونے لگا. ایک FIR درج کی گئی جس کا مدعی مقصود بنا جو کہ سگا بھائی ہے, اور یہ FIR نامزد ملزم محمد ندیم جو کہ رشتے میں بہنوئی بنا. پوسٹ مارٹم کروانے کے بعد پولیس نے اس کو بھائی کے حوالے کیا. بھائی نے اپنی بہن کی کو وصول کیا. بے بسی اور لاچاری کے عالم میں روتے روتے اپنی بہن کی میت کو اسلام آباد سے واپس بہاول نگر لے گیا اور جا کر وہاں پر تدفین کی. ٹانگیں ہی کیوں الگ کی گئی, ٹانگوں کو ہی کیوں نشانہ بنایا گیا؟ وہ کلہاڑا جو ٹانگوں پر وار کیا وہ گردن پر بھی کیا جا سکتا تھا, لیکن نہیں, ٹانگیں ہی کیوں؟ اصل میں ٹانگوں پر وار کرنے کا مطلب اس کا یہ تھا کہ نہ رہیں گی ٹانگیں, نہ یہ باہر جائے گی, نہ یہ لیٹ آئے گی.
اپنی طرف سے اس نے یہ حرکت کی ہے. اعلیٰ افسران نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ فوراً ملزم کو گرفتار کیا جائے. میرے پاس اس کیس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ پولیس نے اس ملزم کو 48 گھنٹوں کے اندر اندر گرفتار کر لیا ہے. یہاں تک ہے ہمارا آج کا کیس. اینڈ پر میرا یہ میسج ہے، یہ کہنا چاہتی ہوں، سب سے پہلے تو انسان میں انسانیت ہونا بہت ضروری ہے. کوٹھی، بنگلے، کاریں، روٹی، پیسہ، سب بات کی باتیں. اگر انسان نہیں ہے تو پھر وہ جانور ہے، اور جانور کے ساتھ مل کر آپ بچے پیدا کر کے اسی کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، تو پھر میں اس پر کیا کہہ سکتی ہوں. تو جناب یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے. ہم بعض اوقات کسی جانور سے یہ امید لگا بیٹھتے ہیں کہ چلو آج نہیں تو کل یہ جانور شاید انسان بن ہی جائے. تو کیا کبھی کسی نے کسی جانور کو انسان بنتے دیکھا ہے؟ یہ صرف ایک محض امید ہوتی ہے. آپ کو امید رکھنی چاہیے، آپ کو کوشش بھی کرنی چاہیے، آپ کو مدد بھی کرنی چاہیے، لیکن ایک حد تک. جب آپ کو آثار نظر آنے لگتے ہیں کہ یہ تو حد سے باتیں بڑھنے لگ گئی ہیں، پھر آپ کو کوئی سٹیپ لے لینا چاہیے. اب یہ بیچاری شوہر کا بازو بنتے بنتے، اس کا ساتھ دیتے دیتے، بچوں کی روٹی پوری کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئی. ظلم کا نشانہ ہو کر. کیا اس کا یہ قصور تھا؟ ہم اس کو فالٹ گنیں گے کہ یہ غلطی کی تھی رانی نے؟ تو ملزم تو پولیس نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے، سزا بھی ہو گئی. بچوں کو ان کی ماں آئے گی واپس؟ بچوں کو ان کی ماں ملے گی؟ نہیں ملے گی. تو اگر رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیژن لیا جائے تو شاید آج یہاں پر تہمینہ شیخ یہ خبر نہ دے رہی ہوتی. شکریہ.